عنقریب آپ کے محبوب مطلوب خطیب حضرات مولانا جردیس احمد صاحب سراجی اٹاوہ آپ کے سامنے خطابت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں مولانا جردیس احمد صاحب سراجی کو دعوت دیتا ہوں کہ محترم آئے اور ہم تمام لوگوں کو اپنی پند و نصیحت سے دل کو منور کریں۔ مولانا جردیس احمد صاحب سراجی اٹاوہ مائک پر۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره پہنچا دیا میں نے ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بائی
اس اللہ کے لیے سزاوار ہے جو ذرے ذرے پر قادر ہے، اور جو ہر شے کا شہنشاہ ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی کی اس نے ہم کو دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو امتی بنایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم کو صرف رسمی مسلمان نہ بنا، بلکہ ہم کو عملی مسلم بننے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات، میں آپ کو ایک بات بتا دوں تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے آبجیکشن یا اعتراض ہو جائے۔ ہمارے سامنے بھی یہ کئی سوالات آ چکے ہیں کہ کسی بھی جلسے کی ویڈیو کیسٹ نکالنا اور ویڈیو فلم بنانا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ شرعی حیثیت سے ایک اہم سوال رکھتا ہے۔ یہاں پر ویڈیو کیسٹ جو بن رہی ہے یا میں نے جو ویڈیو کیسٹ بنانے کے لیے کہا ہے اس کی ایک مجبوری ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے۔ بامبے میں خاص طور سے میرے نام کے ساتھ CID اور CBI چوکنا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ سرزمین ہے بمبئی جہاں آج سے 4 سال پہلے میں نے ٹھاکر جی کے خلاف زبان کھولی تھی اور مجھے اس کی سزا بھی بھگتنی پڑی تھی۔ اس لیے بہت ہی زیادہ حرکت، بہت ہی زیادہ نظر رکھ رہی ہے مجھ پر پرشاسن اور CID۔ 2 کیسٹیں میری ایسی ہیں جو UP ہائی کورٹ الہ آباد کے اندر اس طریقے سے پیش کی گئی کہ اس میں آدھی سے زیادہ تقریر میری تھی ہی نہیں،
ہے کہ لوگ میری تقریر کو غلط انداز سے پیش کریں، اس لیے میں نے اس کی ایک اوریجنل ویڈیو کیسٹ بنانے کے لیے کہا ہے، تاکہ اس کی ڈبنگ میں اپنے پاس رکھوں گا اور میں یہ ثابت کر سکوں سرکار کو، گورنمنٹ کو، کہ میں وہ بات کہتا ہوں جو تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ چیز نہیں پیش کر رہا ہوں جو تم اپنی طرف سے اس میں کچھ آمیزش کر دیتے ہو۔ اس لیے میں نے کہا کہ میرے فوٹو کے ساتھ ساتھ ویڈیو کیسے بن جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ ہمارے مرکز سے اوپر سے آرڈر آ چکا ہے کہ بند کر لیجیے، میں نے اپنی مجبوری ان کے سامنے رکھی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی غلط خیالات نہ آئے، اس لیے آپ اپنی پریشانی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیجیے، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب بھی اگر کسی آدمی کے دل میں کوئی بات رہے تو وہ جانے، ہماری نیتیں صاف ہیں۔ یہ اذان ہو رہی ہے، تھوڑا سا قرآن کریم کی متعدد جگہ سے چند آیات آپ کے سامنے میں نے پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر موت کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ موت ایک ایسی زبردست حقیقت ہے جس کا انکار دنیا کا نہ کوئی مذہب کرتا ہے، نہ کوئی مسلک کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ یہی ایک ایسی حقیقت ہے موت جس کا سب اقرار کرتے ہیں، اور یہ موت کسی کو اپنا دوست نہیں بناتی۔ ہم سے پہلے بہت سے لوگ ایسے رہے جو ہماری نظروں کے سامنے چلتے تھے، پھرتے تھے، دوڑتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اور یہ بھی کون جانتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد کون ہمارے ساتھ رہے گا اور کون نہیں رہے گا، ایک سال کے بعد کس کو رمضان کا مہینہ ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، کس کو بقرعید کا مہینہ ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، جہاں بھی تم ہو موت وہاں موجود ہے۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، جہاں کہیں بھی تم ہو موت وہاں موجود ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم بڑے سے بڑے محلوں میں، ستونوں میں، سمندر کی گہرائیوں میں، مضبوط سے مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں ادھر بھی پہنچ جائے گی۔ یہ موت کی رسائی صرف ہم اور آپ جیسے معمولی لوگوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس موت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیا۔ بیہقی اور دارمی کی حدیث اور مسند احمد ابن حنبل کی حدیث کے حوالے سے میں ایک خواب کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حالات پر آپ کو لانا چاہتا ہوں۔
مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر آج آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو ایک دردناک ماحول ملے گا اور آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے۔ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہوتی ہے وہ 54 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتی ہے۔ حالانکہ 54 سال کی جب آپ کی عمر تھی تو اماں عائشہ کی ودا ہو کر اللہ کے نبی کے گھر میں گئی تھی، رخصتی۔ اور حضرت عائشہ کی جو شادی ہو رہی تھی ہوئی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ، وہ ہوئی تھی 6.5 سال کی عمر میں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہو، مسلمانوں کو نہ ہو، غیر مسلموں کو ہو۔ 6.5 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کا نکاح ہوتا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، اور جب حضرت عائشہ 9 سال کی ہوتی ہیں تو آپ کی ودا ہوتی ہے نبی اکرم کے گھر۔ پہلی رات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار و محبت کی بات کرتے ہوئے سو جاتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو جاتی ہیں۔ غور کیجیے گا، عمر کتنی ہے؟ 9 سال۔ جب حضرت عائشہ سوتی ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب دکھتا ہے رات میں نبی کے گھر پر۔ تو خواب ذرا اس پر غور کیجیے گا اور اس خواب کا خلاصہ لاسٹ میں ہوگا، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور یہ سوچیے گا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ خواب دیکھ رہی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آسمان پر 3 چاند چمک رہے ہیں۔ آسمان پر 3 چاند چمک رہے ہیں اور تینوں چاند کی روشنی بہت زیادہ ہے، لیکن سب سے زیادہ چمکنے والا چاند، اس کے بعد میں سیکنڈ نمبر پر دوسرا چاند جو چمک تو رہا ہے لیکن پہلے سے زیادہ نہیں، اور تیسرا چاند بھی چمک رہا ہے لیکن ان دونوں سے کچھ کم۔ اما عائشہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ سب سے زیادہ چمکنے والا چاند، سب سے زیادہ روشنی دینے والا چاند، سب سے زیادہ چمکنے والا، سب سے زیادہ روشنی دینے والا چاند سب سے پہلے ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا۔ آپ اسی حجرے میں دیکھ رہی ہیں اپنے، سب سے زیادہ چمکنے والا چاند، سب سے زیادہ روشنی دینے والا چاند سب سے پہلے ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ابھی میں خواب ہی دیکھ رہی تھی کہ تھوڑی مدت گزر گئی، کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ دوسرا چاند جو سب سے زیادہ چمکنے والے چاند کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ چمک رہا تھا وہ چاند دوسرے نمبر پہ ٹوٹا، وہ بھی میرے ہی حجرے میں آ کے گرا۔ پھر تیسرا چاند، ابھی میری آنکھ نہیں کھلی، میں نے دیکھا کہ تیسرا چاند بھی ٹوٹا جو سب سے کم چمک رہا تھا، اور وہ چاند بھی ٹوٹ کر میرے حجرے میں آ کے گر گیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں جب صبح میں بیدار ہوتی ہوں، جاگتی ہوں، میں نے سوچا کہ اس خواب کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کروں، میں پوچھوں کہ اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟
अम्मा आयशा कहती हैं मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, नई नवेली दुल्हन थी, पहली रात थी, अभी अल्लाह के नबी से मैं ज्यादा खुल भी नहीं पाई थी, मेरी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन मेरे अब्बू घर पे आते हैं और कहते हैं अय आयशा, ये तो तुम्हारी ससुराल है, तुम्हें यहाँ हमेशा रहना है, चलो अब जरा अपनी अम्मी के पास भी चलो, जरा मेरे घर पे भी चलो। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं अल्लाह के नबी के साथ एक ही रात रही थी, मैंने ख्वाब की ताबीर नहीं पूछी और मेरे अब्बू आ गए, मुझे लेके घर चले आए। मैं अपने बाप के साथ अपने घर पे आ गई, मेरे बाप मेरे साथ बैठ के खाना खा रहे थे। हज़रत आयशा कहती हैं कि मेरे बाप मेरे साथ बैठ के खाना खा रहे थे, मैंने कहा अब्बू जान एक ख्वाब मैंने देखा है नबी के घर पर। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं नबी से सवाल करूं, नई नवेली हूं। कहा बेटी क्या ख्वाब देखा है? मैं भी तो ख्वाब की ताबीर जानता हूं, पूछ। कहा अब्बू जान मैं नबी के घर में कल रात सो रही थी, मैंने आसमान पर 3 चमकते हुए चांद देखे, सबसे ज्यादा चमकने वाला चांद सबसे पहले टूट कर मेरे हुजरे में गिरता है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे चांद चमक रहा था वो टूट कर मेरे हुजरे में गिरता है, और सबसे लास्ट में तीसरा चांद टूट कर मेरे हुजरे में गिरता है। आय अब्बू जान मैं अल्लाह के नबी से ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। हजरत अबू बकर कहते हैं ओ मेरी बेटी क्या तूने ख्वाब में ये 3 चांद देखे? कहा हाँ। कहा सबसे ज्यादा चमकने वाला चांद टूटकर सबसे पहले तेरे हुजरे में गिरा? कहा हाँ। कहा उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चांद चमक रहा था वो भी टूट कर गिर गया? कहा हाँ। कहा क्या फिर तीसरा चांद भी टूट कर गिरा? कहा हाँ। कहा क्या तूने अपनी आंखों से देखा है? कहा हाँ है अब्बू जान। कहा मेरी बेटी आयशा इस ख्वाब को अपने सीने में महफूज कर ले, अल्लाह के नबी से इस ख्वाब के बारे में सवाल न करना। आए मेरी बेटी मैं कसम देता हूँ कि इस ख्वाब के बारे में तू अल्लाह के नबी से सवाल न करना और मुझसे भी मत पूछना इस ख्वाब की ताबीर क्या है। जब ये ख्वाब पूरा होगा तो मैं तुझे खुद बता दूंगा। ओ मेरी बेटी आज तेरा ख्वाब पूरा हो गया। आए मेरी बेटी सवाल मत करना अल्लाह के नबी से। अब्बू जान जैसी आपकी मर्जी, जैसा आपका हुक्म। मेरे भाइयों इस ख्वाब की ताबीर का सिलसिला अब शुरू हो रहा है, जरा देखिए। अल्लाह के नबी से सवाल मत करना, जब ये ख्वाब तेरा पूरा होगा तो मैं बता दूंगा कि तेरा ख्वाब आज पूरा हुआ है। मोहब्बत थी, लेकिन कभी कभी शर्म एक ऐसी चीज होती है जो औरतों को मर्दों के मुकाबले में ज्यादा होती है। हया मर्दों के मुकाबले में औरत के अंदर ज्यादा होती है। बल्कि बाद बुजुर्गों के तासुरात तो यहां तक मिलते हैं कि औरत के अंदर मर्द से 7 गुना ज्यादा शर्म होती है। हया और शर्म मर्द से 7 गुना ज्यादा होती है। अब आप अंदाजा लगाइए तासुरात कहां तक सही है। औरत के अंदर मर्द से 7 गुना ज्यादा शर्म होती है। जब मर्द से 7 गुना ज्यादा शर्म है औरत के अंदर, तब उसकी बेशर्मी का ये हाल देख रहे हो जो आज मॉडर्न दौर में है। हाँ आस्तीनों के कपड़े, टखना छोड़ो घुटना क्रॉस कर गया, स्कर्ट यहाँ तक पहुंच गई। ये मर्द से 7 गुना ज्यादा औरत के अंदर हया है, शर्म है, तब उसकी बेचैनी का ये हाल है। और कहीं मर्द के बराबर अगर औरत के अंदर शर्म रख दी जाती, मैं समझता शायद नंगी घूमती है। ये
شرم 7 گنا زیادہ ہے تب اس کی بے شرمی کا یہ حال ہے. اگر مرد کے برابر شرم ہوتی تو اس کی بے شرمی کا عالم کیا ہوتا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. عورت کبھی بھی اپنے شوہر کی ہر بات پر ایگری ہو جائے ضروری نہیں. ایک پیر صاحب کے بیچارے ان کی بیوی ان کی کبھی بات مانتی نہیں, بڑے پریشان رہتے تھے. ایک دن عورت نے اپنے پیر سے اپنے شوہر سے کہا کہ ایک آپ پیر بنے پھرتے ہو, چلو آج ہم نے دیکھا ایک پیر بابا کو آسمان پر اڑتے ہوئے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آدمی جو بات بھی کہے اور اس کی بیوی ایگری ہو یہ کچھ ضروری نہیں ہے. بلکہ بات یہ تھی کہ وہ ایک پیر صاحب تھے, ان کی بیوی ان کی کبھی کوئی بات ہی نہیں مانتی تھی, وہ بہت پریشان تھے. حالانکہ بیچارے علاج تو دوسروں کا کرتے تھے, اپنا خود ہی علاج نہیں کر پا رہے. بیوی نے کہا ایک تم پیر ہو اور آج ہم نے ایک پیر کو دیکھا آسمان پہ اڑ رہا تھا, وہ ہے پیر, آپ بھی کوئی پیر ہیں. تو اپنا لوہا منوانے کے لیے پیر کہتا اپنی بیوی سے, ارے تم نے آسمان کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے کسی کو؟ کہاں؟ ارے وہ میں ہی دوڑ رہا تھا. اس پیر نے کہا کہہ رہے وہ میں ہی دوڑ رہا تھا. تو اس کی بیوی بولی اچھا تم ہی بول رہے, تبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے. کچھ نہ کچھ نکالنا ہے عورت کو اپنے آدمی کے. ابھی بیچاری کسی طریقے سے کہیں بھی تھی کہ نہیں آسمان پہ جو پیر اڑ رہا تھا وہ پیر تھا. ایک آپ اپنا پیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو اس نے کہا میں ہی توڑ رہا تھا. اس نے کہا اچھا تبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ عورت کوئی ضروری نہیں کہ آدمی کی ہر بات سے وہ ایگری ہو جائے. اسی لیے ویدانت کے مطابق بھی دیکھا جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی شخصیت تھے کہ جنہوں نے 11 بیویوں کو رکھا اور نبھا کر دکھایا. عیسیٰ علیہ السلام شادی ہی نہیں کرتے. یہ اذان بھی ہو جائے تو عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی. شروع کرو. حضرت صاحب مسکراتی ہوئی کہتی ہیں اللہ کے نبی کیا اس سے پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی؟ اللہ ہی کے کا نام لے کے کھاتی تھی, اپنے باپ کا نام لے کے نہیں کھاتی تھی. اس میں ابھی اپنے باپ کے نام سے نہیں شروع کرتی تھی, اللہ کے نام سے شروع کرتی تھی. نزاکت معاملہ میاں بیوی کے ساتھ رہنے کا سلوک اگر ہم اور آپ دیکھ لیں, خدا کی قسم طلاق پہ نوبت دینا. یہاں تو سڑک اور روڈ تک جام ہو جاتے ہیں جب میاں بیوی کی لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. سوچئے آپ کے پاس وہ حکیم ہے اللہ نے دیا ہے کہ جس کی حکمت پر اگر ہم اور آپ عمل کریں تو طلاق کی کبھی نوبت نہ آئے. محبت بھی ہونی چاہیے میاں بیوی میں. ایک بار غصہ ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیویوں سے, قسم کھا لی 1 مہینے کا ہیلا کر لیا, نہیں بولوں گا کسی سے. بات کر لی, کہا کہ 1 مہینے تک کسی سے بات نہیں کروں گا, میرے منہ سے شہد کی بدبو آ رہی ہے, میرے اوپر الزام لگا رہی ہیں, نہیں بولوں گا. 1 مہینے کے لیے قسم کھا لی, ہیلا کر لیا, نہیں بولوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اوپر نیچے نہیں اوپر رہتے تھے, اپنی بیویوں سے الگ بات نہیں کریں گے. نماز پڑھ کے آتے تھے اوپر چلے جاتے تھے. 29 دن کے بعد آپ نیچے آئے اپنی بیویوں سے بات کرنے کے لیے. تب بھی حضرت عائشہ چڑھاتی ہوئی کہتی ہیں اللہ کے نبی ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں. کیا
کہتی ہیں اللہ کے نبی ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں، ایک دن اور رہیے اوپر۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ غور کیجیے میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد دردناک واقعہ چونکہ آنے والے، اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کا مزاج بنا۔ میاں اور بیوی کے اندر بڑی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ زندہ تیز آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ آپ ہمارے درد سر کی وجہ سے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب گزر رہے تھے، فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گزر رہے تھے۔ عباس کے بیٹے فضل، ابو طالب کے بیٹے حضرت علی، ان دونوں کا گزر ہو رہا تھا۔ ان دونوں نے نبی اکرم کو راستے میں بیٹھا ہوا دیکھا، اٹھایا۔ نبی اکرم کی اس تکلیف کو جب انہوں نے دیکھا، اللہ کے نبی کو لے کے چل رہے ہیں لیکن اب چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھا حضرت علی کے کندھے پہ ڈال دیا، بایاں کندھا اٹھایا فضل ابن عباس کے کندھے پہ ڈال دیا، اور اس طریقے سے دونوں کے بیچ میں اللہ کے نبی اسی حال میں لوگوں نے اللہ کے نبی کو حجرے مبارک تک پہنچا دیا۔ یہ آپ کے انتقال سے 14 دن پہلے واقعہ ہے۔ 14 دن پہلے یہ 14 دن آپ کی طبیعت نہیں خراب تھی، حالانکہ پہلے بھی آپ صحیح ہو جاتے تھے، لیکن یہ آپ کی بیماری اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ شاید یہ آپ کا آخری وقت ہے۔ آپ انتقال سے 14 دن پہلے طبیعت خراب ہوئی، آپ اپنا حجرہ پکڑ لیا۔ آپ روزانہ پوچھتے تھے آج میری باریک بیوی کی یہاں ہے، آپ اس بیوی کی یہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ انتقال 13 دن پہلے بھی پوچھا، آج میری باری کہاں ہے، آپ کو وہاں تک بھی دیا۔ انتقال سے 12 دن پہلے پوچھا آج میری باری کہاں ہے، آپ کو وہاں تک پہنچا دیا گیا۔ انتقال سے 11 دن پہلے پوچھتے آج میری باری کہاں، آپ کو وہاں پہنچا دیا گیا۔ انتقال سے 10 دن پہلے، 9 دن پہلے، 8 دن پہلے، 7 دن پہلے پوچھا کہ میری باری کہاں ہے، اللہ کے نبی کو وہاں تک پہنچا دیا تھا۔ ہماری بیویاں کرتی ہیں، ساری بیویاں مشورہ کرتی ہیں کہ اللہ نبی کی طبیعت روز روز خراب ہو رہی ہے۔ نبی اکرم روز پہ روز کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسا کیجیے آج یہاں ایسے نبی کو باہر پہنچانے دقت آتی ہے، ایک کام کرتے ہیں، ساری مشورہ کرا کہ نبی کے اوپر چھوڑ دیا جائے، آپ کو جو بیوی پسند ہو آپ اس بیوی کے یہاں اس وقت تک رہیں جب کہ آپ صحیح نہ ہو جائیں۔ ایک ہفتہ پہلے ساری بیویوں نے اجازت دے دی کہ اللہ کے نبی آپ جس کے یہاں رہنا چاہیں، پسند کرنا چاہیں، آپ اس بیوی کے یہاں رہیں، آپ کو روزانہ ادھر ادھر جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں رہنا زیادہ پسند کیا۔ سوامی جی مہاراج اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، آج کے موجودہ پولیٹکس والے، گندی ذہنیت رکھنے والے اس پر بھی آبجیکشن لگاتے ہیں۔ شیو سینا اور وشو ہندو پریشد کے خاص طور سے مجرم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بڑھاپے میں بھی اور عین موت کے وقت میں بھی آپ نے اپنی جوان بیوی کو نہیں چھوڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے اگر یہاں کی پرشاسن نے منع نہ کیا ہوتا تو آج اس کی صفائی پیش کرتا، لیکن میرے بھائیوں مجھے منع کر دیا گیا، کوئی بات نہیں، میں اپنا مذہب پیش کرتا ہوں۔ دوسرے جو اعتراض لگاتے ہیں ان کو صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ اسلام کا صاف دل سے مطالعہ کریں، انشاءاللہ گندی دھول جو تمہارے ذہنوں پہ جم چکی ہے وہ اپنے آپ صاف ہو جائے گی اگر اسلام کا سچے دل سے مطالعہ کرو گے تو۔ میں اتنا بتا دوں کہ اللہ کے نبی نے
آخری وقت میں جوان بیوی کو اس لیے پسند نہیں کیا تھا کہ اللہ کے نبی جوان بیوی کے خواہش مند تھے، بلکہ اس لیے آپ نے حضرت عائشہ کو پسند کیا تھا کیونکہ حضرت عائشہ بڑی ذہین تھی، بڑی دماغ والی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو پسند کیا کہ میری زندگی کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ حضرت عائشہ اپنے ذہن میں جتنی اچھی طریقے سے محفوظ کر لے گی اور بعد میں آنے والے لوگوں تک پہنچا دے گی، وہ اور دوسری بیوی اتنی اچھی طریقے سے لوگوں تک میری زندگی کے حالات کو پیش نہیں کر سکتی۔ میری حضرت عائشہ بڑی ذہین تھی۔ ایک بار اللہ کے نبی گڑیاں بنایا کرتی تھی شوق میں، اللہ کے نبی کپڑا لا کے دے دیتے تھے۔ ایک بار گھوڑا بنایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ نے اور گھوڑے میں پر لگا دیے، گھوڑے میں پر لگائے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں جو تم نے لگائے؟ اما عائشہ جواب دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ براق پہ گئے تھے، جنت و جہنم دیکھ کر آئے تھے، کیا وہ بغیر پر والا گھوڑا تھا؟ میں نے وہ گھوڑا نہیں بنایا جس پر دنیا والے بیٹھتے، میں نے تو وہ گھوڑا بنایا جس پر میرا حبیب، میرا نبی جناب محمد رسول اللہ بیٹھ کر گئے تھے۔ کتنی ذہین تھی، فوراً حاضر جوابی دیکھیے، فوراً جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میں جان جاتا ہوں کہ آج تم مجھ سے ناراض ہو، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج تم مجھ سے خوش ہو۔ کیف تدری یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیسے آپ میری ناراضگی کو جان جاتے ہیں، کیسی میری خوشی کو جان جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، جب تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ جب تم میرا نام لیتی ہو تو میں جان جاتا ہوں کہ آج تم مجھ سے خوش ہو۔ ہمارا جاہل مولوی کہتا ہے بیوی شوہر کا نام لے لے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تیرے باپ کا فتویٰ ہے، یہ کہاں سے لایا؟ ارے فتویٰ دینا ہو تو یہ فتوے دو۔ حاجی صاحب حج کر کے آئے، صاحب کچھ لے کے نہیں آئے، کیا لے کے آئے؟ کہنے لگے چلتے وقت VCR لایا۔ میں کوئی دھندا کرنے گیا تھا، ہم نے کہا نہیں حاجی صاحب کچھ تو لے کے آئے ہوگے سعودیہ سے۔ ہم نے کہا یار ایک گھڑی لے آتے میرے لیے، ارے میں کوئی بزنس کرنے گیا تھا کیا؟ ہم نے کہا کچھ بھی لے کے نہیں آئے، کہا نہیں بچے ضد کرتے ہیں، گیا تھا لوٹتے ہوئے ریاض سے آ رہا تھا نا تو VCR لے آیا۔ اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا، حاجی نہ کہلا۔ آیا تھا پھر وہی بے ایمانی والا کام، ہوٹلوں پہ بیٹھا ہے، 100 روپے کی چیز 10 روپے کی لے کے آیا، 100 میں بیچ رہا، قسم خدا کی 2 روپے بچ رہے ہیں۔ اور آج ہم نے ان کو حاجی کہا، کیا کہا؟ حاجی جی، حاجی صاحب۔ ان کی زندگی بھر کی برائیوں پر پردہ ڈال دیا اس کے حج نے۔ نماز کوئی آتی پڑے اس کو کوئی یہ نہ کہے نمازی صاحب آئیے بیٹھیے، زکات کوئی دے تو کوئی یہ نہ کہے زکاتی صاحب آئیے بیٹھیے۔ حج کیا کرایا بیچارہ، کہنے لگے حاجی صاحب آئیے بیٹھیے۔ ٹرین میں جا رہا تھا، ایک شخص سے میں نے سوال کیا مولانا آپ کا، اس سے پوچھا میں نے آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حاجی عبدالغفار۔ نام کیا لیتا؟ حاجی عبدالغفار۔ اس نے پوچھا بیٹے تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا نمازی محمد جرجیس۔ اس نے کہا بھائی شرم نہیں آتی تجھے، اپنے آپ کو نمازی کہہ رہا؟ ہم نے کہا میرے باپ کو تمہیں شرم نہیں آتی، اپنے آپ کو حاجی کہہ رہا؟ بولا میں حج کر کے آیا۔ میں نے کہا میں بھی تو نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ بولا نمازی نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے کہا حاجی کہنے کا سرٹیفکیٹ تیرے باپ نے دیا ہے۔ سب سے زیادہ مقبول و مبرور حج تو محمد رسول اللہ کا ہے۔ کیا کسی نے کبھی کہا ہے حاجی محمد رسول اللہ؟ 1,44,000 صحابہ نے حج کیا ہے۔ کیا حدیث کی کسی کتاب میں لکھا ہے حاجی ابو بکر، حاجی عمر، حاجی عثمان، حاجی علی؟ حاجی لوگ سوچ رہے ہوں گے مار کے بھگاؤ اس مولوی کو، یہ تو بیچارہ ہمیں بھی حاجی کہنے سے روک رہا ہے۔ ارے حاجی کی وجہ سے تو ہماری برائیوں کے پردے پڑ جاتے ہیں۔
ارے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکات۔ کلمہ پڑھنے والے کو کبھی نہیں کہتے ہو کلمی صاحب آئیے بیٹھیے، نماز پڑھنے والے کو کبھی نہیں کہتے ہو نمازی صاحب آئیے، روزہ رکھنے والے کو کبھی نہیں کہتے ہو رمضانی صاحب آئیے، زکات دینے والے کو کبھی نہیں کہتے ہو زکاتی صاحب آئیے۔ حج کیا کرایا بیچارہ، کہنے لگے حاجی صاحب آئیے۔ بھائیو ذہن میں بٹھاؤ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اگر حج کو یہ مقام دیتے ہو تو 4 چیزوں کی خیانت کیوں کرتے ہو؟ اور اگر حاجی حج کر کے آ جائے اس کو حاجی کہنے کی ہمت ہے تو زکاتی اور نمازی کہنے کی ہمت کیوں نہیں پڑتی آپ کے اندر؟ بات تو ٹھیک ہے لیکن مانیں گے نہیں، کہیں گے وہی جو کہتے آ رہے ہیں۔ کا انتقال سے 7 دن پہلے اللہ کے نبی نے عائشہ کے حجرے میں رہنا پسند کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں میں مختلف کنووں کے پانی سے نہانا چاہتا ہوں 6 دن پہلے، انتقال سے 6 دن پہلے کی بات ہے۔ آپ نے کہا لوگوں میں مختلف کنویں کے پانی سے نہانا چاہتا ہوں، آج مجھے کچھ گرمی لگ رہی ہے۔ صحابہ کرام پانی لے کے آئے، ایک کنویں کا، اس کنویں کا، اس کنویں کا، 4 5 6 7 کنویں کا پانی لایا گیا۔ اللہ کے نبی کو ایک لگن میں، ایک برتن میں بٹھا دیا گیا۔ صحابہ کرام نے مختلف کنووں کا پانی ہاتھ کے اوپر ڈالا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی چیخنے لگے کہ گویا صحابی بس کرو میرے صحابہ، میں نہا چکا ہوں، میں غسل کر چکا ہوں۔ 6 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ انتقال سے 5 دن پہلے آپ کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، کہا کہ مجھے مسجد میں لے چلو، میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی اور آپ لوٹ کر واپس اپنے حجرے میں آ گئے۔ انتقال سے 4 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہتی، اس لیے بیٹھ کر منبر پر خطبہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں فرمایا، انتقال سے 4 دن پہلے کی بات ہے، وہ لوگوں یاد کرنا۔ 4 دن پہلے اللہ کے نبی منبر کے اوپر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ انتقال سے 4 دن پہلے میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں۔ اے لوگوں اللہ کی کتاب کو پکڑے رہنا، محمد رسول اللہ کے طریقے کو پکڑے رہنا۔ یہ خطبہ دیا آپ نے اور واپس اپنے حجرے میں چلے آئے۔ انتقال سے 3 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد میں جاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں آپ نے نماز پڑھی اور نماز پڑھانے کے بعد منبر کے اوپر بیٹھ کر آپ 3 دن پہلے پھر خطبہ دیتے ہیں۔ 3 دن پہلے آپ انتقال سے 3 دن پہلے پھر خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں آپ نے یہ الفاظ ادا کیے کہ لوگوں اگر میں اس دنیا میں نہ رہوں تو میرے انتقال کے بعد یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، یہ تمہیں پریشان کریں گے۔ جزیرۃ العرب سے مشرکوں کو نکال دینا، یہودیوں کو نکال دینا، نصرانیوں کو نکال دینا، یہ پریشان کریں گے۔ آپ نے یہ خطبہ دیا اور آپ واپس اپنے حجرے میں چلے آئے۔ انتقال میں 2 دن باقی رہ گئے۔ انتقال سے 2 دن پہلے اللہ کے نبی نے ہمت باندھی، پھر مسجد کے اندر گئے، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور بیٹھ کر نماز پڑھانے کے بعد آپ منبر پر بیٹھ گئے اور منبر پر بیٹھ کر اللہ کے نبی خطبہ دیتے ہیں۔ منبر پر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے دوسرے 2 دن پہلے خطبہ دیتے ہیں اور آپ نے اس خطبے میں الفاظ کہے، آج کی امت اسلامیہ بھی اللہ کے نبی کے انتقال سے 2 دن پہلے کے اس خطبے کو ذرا سنیں۔ آپ نے فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اپنے بزرگوں کی، اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ انتقال سے 2 دن پہلے نبی کی وصیت دیکھو، نبی کا خطبہ دیکھو۔
لعنت اللہ عربی الفاظ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت و یہود کے اوپر، اللہ کی لعنت و نصارہ کے اوپر. وجہ کیا ہے؟ کیوں لعنت ہو؟ میرا نبی کبھی کسی کے اوپر لعنت نہیں بھیجتا، آج لعنت کیوں بھیجی؟ اتخذوا قبور انبیائہم المساجد. اے اللہ تیری لعنت اس لیے ہو کہ ان لوگوں نے تیرے نبیوں کی، تیرے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، میرا گاہ بنا لیا، فریادوں کی جگہ بنا لیا، عاجزی و منت کی جگہ بنا لیا. آپ نے خطبہ دیا اور واپس اپنے حجرے میں چلے آئے. انتقال سے ایک دن پہلے، اور لوگوں نوٹ کرو، ایک دن پہلے بھی نبی گئے. 14 دن سے سن رہے ہو، 13 دن 12 دن 11 دن 10 دن 9 دن 8 دن 7 دن 6 دن 5 دن 4 دن 3 دن 2 دن، اب یہ ایک دن رہ گیا. انتقال سے ایک دن پہلے بھی اللہ کے نبی مسجد میں گئے، نماز پڑھائی، منبر پر بیٹھ کر جو کہنا تھا آپ نے کہا، اور اس کے بعد میں آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دعا کی. آپ نے آخری دن، ایک دن پہلے آپ نے دعا کی انتقال سے، اور وہ دعا بھی کیا کر رہے ہیں؟ نظر آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے. صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، ایک نہیں 50 صحابہ نے سنا ہے، 50 نے بیان کیا ہے. اللہ کے نبی خطبے میں اس دعا کو مانگتے ہوئے کہتے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وسنًا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وسنًا یعبد. اے اللہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کو چومنے چاڑنے کی جگہ نہ بنا دینا. اے اللہ محمد رسول اللہ کے انتقال کے بعد میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنا دینا. وسنًا یعبد، اے اللہ میری قبر کو میرے گاہ نہ بنا دینا، عید گاہ نہ بنا دینا. وسنًا یعبد، اے اللہ ایسا بت نہ بنا دینا جس کی پوجا کی جانے لگے. بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیا ہوں. اندازہ لگاؤ، جب نبی کی قبر پوجنے پاجنے کی جگہ نہیں بن سکتی تو اور کون حیثیت رکھتا ہے؟ کلیئر کیا، اللہم لا تجعل، اور یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ نبی کی قبر آج تک پوجا پاٹ سے محفوظ ہے، کوئی ایسے نہیں چھپ سکتا. پیچھے شرطا پولیس والے آتے، ہاں مشرک، خود ہاں رجل پکڑو اس کو، یہ مشرک ہے، اس کو ڈال دو. میرے استاد سعودی عرب کے اندر گئے، وہ کہتے ہیں کہ میرا رومال میری دستی زمین پر گر گئی تھی اللہ کے نبی کی قبر کے پاس، میں اس کو اٹھانے کے لیے جھکا، پیچھے سے پولیس والے نے کوڑا مارا، کہا ہاں مشرک، خود حاضر رجل، پکڑ لو اس کو، یہ مشرک ہے. یہ عربی جانتے تھے ہمارے استاد، انہوں نے کہا لا ہذا مشرک، لا انا مشرک ولکن ھذا المندیل یسجد علی الارض. میرا یہ رومال زمین کے اوپر گر گیا تھا، اس کو اٹھانے کے لیے میں جھکا ہوں. میں نبی اکرم کی قبر پر سجدہ کرنے کے لیے نہیں جھکا ہوں. انا سلفی، میں سلفی ہوں، میں بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوں. یہ جملہ جب انہوں نے کہا تب ان کو چھوڑا گیا. میرے بھائیوں، شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے لیے ضروری نہیں کہ ہم 2 ہاتھ زمین پر رکھیں، 2 گھٹنا زمین پر رکھیں اور ماتھا اور ناک زمین پر رکھیں. لوگ کہتے ہیں سجدہ اس کو کہتے ہیں، ہم سجدہ تھوڑی کرتے ہیں. ایک غیر مسلم بھی مندر پہ جا کے یہ 8 انگ نہیں رکھتا ہے، وہ بھی صرف جھکتا ہے، اس کو آپ مشرک کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی صرف سر جھکاتا ہے، اس کو آپ مشرک کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آخری دن انتقال سے ایک دن پہلے آپ نے خطبے میں کیا الفاظ کہے؟ اللہم لا تجعل قبری وسنًا یعبد، اے اللہ میری قبر کو پوجنے پاجنے کی جگہ، چومنے چاڑنے کی جگہ نہ بنا دینا. وسنًا کہتے ہیں بت کو، ایسا بت نہ بنا دینا یعبد کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے. اللہ میری جگہ کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا. یہ دعا کر کے آپ واپس چلے آئے. اس کے بعد پھر کوئی نماز پڑھنے کا موقع آپ کو مسجد میں نہیں ملا. کیوں؟ اتنی طبیعت خراب ہوئی آپ کی کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں جا سکے. آخری دن ہے، آواز آ رہی ہے الصلاۃ، آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اذان دے دی گئی، اذان دے دی گئی. تکبیر کے لیے حضرت بلال مصلی امامت سے پیچھے کھڑے ہیں، اقامت کہہ رہے
قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، نظریں نبی کے حجرے کی طرف لگی ہیں، یا اللہ ایسا بھی دن کیا میں دے دوں گا کہ قد قامت الصلاۃ کی آواز میری زبان سے نکلے گی اور نبی اپنے حجرے سے نہیں آئیں گے۔ ابو بکر موجود، عمر موجود، عثمان موجود، علی موجود، کسی کی ہمت نہیں کہ محمد الرسول اللہ کی مصلی پہ آگے بڑھ جائے۔ نبی کی آنکھیں کھلتی ہیں، اے عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، آپ کے دیوانے آپ کی دید کے منتظر ہیں، آپ کے پروانے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا عائشہ جلدی جاؤ پانی لے کے آؤ، میں وضو بناؤں، مسجد میں داخل ہوں۔ اللہ کے نبی نے وضو بنایا، وضو بنا کر اٹھتے ہیں، عائشہ سہارا دیتی ہیں کہ جیسے کھڑے ہوتے ہیں غشی طاری ہوئی، بے ہوشی آئی اور اللہ کے نبی پھر گر گئے۔ وہ پانی کے چھینٹے مارے جا رہے، ہوش نہیں آیا، ہوش اپنے وقت پہ آتا ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے۔ حضرت بلال پھر تکبیر کہتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، نبی کی آنکھیں کھلتی ہیں، اے عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، آپ کے دیوانے آپ کی دید کے منتظر ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کس کی ہمت ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے مصلی پر آگے بڑھ جائے؟ کا پانی لاؤ، دوبارہ وضو بنایا، اللہ کے نبی دوبارہ اٹھتے ہیں، پھر بھی ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، مسجد میں جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ پھر ہوش آتا ہے، عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں اے اللہ کے نبی، سب تو آپ کے انتظار میں نماز نہیں پڑھی ہے۔ پانی منگایا، وضو بنایا، تیسری بار اٹھے، غشی طاری ہوئی، پھر بھی ہوش ہو کے زمین پر گر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھی بار ہوش آتا ہے، اے عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آج محمد رسول اللہ کا آرڈر ہے، لوگوں تک پہنچا دو، حجرے کے پردے کی اور سے کہہ دو کہ محمد رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ محمد کے مصلی پر ابو بکر کو آگے بڑھا دیا جائے۔ مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو، فلیصلی بالناس کی وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ہائے ہائے کیسے لوگ ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حق مارا، کیا کہا؟ علی کو وصیت کر گئے تھے، حضرت ابو بکر نے خلافت چھین لی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، اللہ کے نبی اپنی زبان سے کسی کو حکم نہیں دے رہے ہیں، اور زبان مبارک سے نکالا بھی تو جملہ کیا نکالا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کسی کو نہیں، میری زندگی میں میری امامت پر ابو بکر کے علاوہ کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اما عائشہ کو گالی دی جاتی ہے، لیکن ٹوکنے والی روکنے والی اگر کوئی چیز تو اما عائشہ تھی۔ اے اللہ کے نبی میرے باپ کمزور دل کے ہیں، ان کو نہ کہو، کہنا ہو تو حضرت عمر فاروق کو مصلی محمد پر آگے بڑھا دو، میرے باپ آپ کی مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ میرا حکم ہے، اللہ نے بھی انکار کر دیا اور میں بھی انکار کر رہا ہوں، میری زندگی میں میرے مصلی پر اگر کھڑا ہوگا تو ابو بکر کھڑا ہوگا، کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا، ابو بکر بھی نہیں، عثمان بھی نہیں، علی بھی نہیں۔ کتنا پیار تھا، ہاتھ رکھ کر حضرت عمر فاروق کے آگے برف دیا، دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف حضرت عمر فاروق، اور کہا اے ابو بکر، اے عمر مجھے ساتھ مسجد نبی میں لے چلو۔ حضرت ابو بکر دائیں طرف، بائیں طرف حضرت عمر فاروق، اللہ کے نبی بیچ میں۔ اس حال میں جب مسجد نبی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو صحابہ کرام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، صحابہ کرام کو یہ منظر اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا کہ صحابہ چیخ پڑے اے اللہ کے نبی، اللہ نے خوبصورت تو آپ کو پہلے ہی سے بنایا تھا، اللہ نے جمیل تو آپ کو پہلے ہی سے بنایا تھا، اللہ نے 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین تو آپ کو پہلے ہی سے بنایا تھا، لیکن آج دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر کو دیکھ کر یقین مانو ہے اللہ کے نبی، ایسا لگ رہا ہے جیسے بدلیوں کی اوٹ سے 14ویں رات کا چاند نمودار ہو رہا ہو، اتنے حسین ہاتھ سے
پہلے آپ کبھی نہیں دکھائی دیے جتنا آج دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کی تعریف سنی صحابہ کی زبان سے، عمر کی تعریف سنی صحابہ کی زبان سے، آسمان میں نظر ڈالی اور اللہ ان صحابہ کی تعریف کو تو بھی قبول فرما لے۔ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر اگر صحابہ کو پسند آیا تو اپنے صحابیوں سے کہہ دو کہ عرش والے کو بھی یہ منظر بہت پسند آیا، اور سارے صحابہ سے کہہ دو کہ اللہ کو یہ منظر اتنا پسند آیا کہ قیامت کے دن اے نبی قبر سے جب آپ اٹھو گے تو اسی حال کی اٹھو گے کہ دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوں گے، آپ ان دونوں کے بیچ میں ہوں گے۔ یہ منظر اس عرش والے کو بھی بہت پسند آیا۔ ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر کو آگے کھڑا کر دیا گیا، مصلی امامت پر اللہ کے نبی کی مصلی پر حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہے، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اے نبی آپ کے حکم سے ابو بکر مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے، حکم بھی آپ کا ہے، اب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لو کہ دیکھو آپ کے مصلی پر کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہوا۔ یا اللہ میں بیمار کیسے اٹھوں؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے شفا دے دی، اٹھیے میں مصلی امامت تک لے کے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی کو اٹھایا، اللہ کے نبی اٹھے، حجرے کا پردہ ہٹایا، اوہ نبی کا جب پردہ ہٹاتے اللہ کے نبی اور جبرائیل علیہ السلام نبی کو لے کے جاتے ہیں تو نبی کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو صحابہ کرام کی ناک تک پہنچتی ہے۔ سب سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، سب کھانسنے لگے، نماز میں کھکارنے لگے، جیسا کہ وہ ابو بکر کو یہ بتا رہے ہو کہ ابو بکر اب تمہاری جگہ نہیں ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ رہے ہیں۔ اوہو محمد رسول اللہ کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو مصلی امامت تک بھی پہنچی، ابو بکر کی ناک تک بھی پہنچی۔ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں مقتدیوں کی لائن میں، اللہ کے نبی دائنا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، اے ابو بکر میں تم کو مصلی امامت سے ہٹانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے مصلی پر تیرے علاوہ کوئی اور تو نہیں آ گیا۔ لیجیے صاحب عمل سے بھی ثابت کر دیا اور حکم سے بھی ثابت کر دیا کہ نبی ابو بکر کے علاوہ دوسرے کو مصلی امامت پر پسند نہیں کرتے۔ فجر کی اذان بھی ہوتی ہے، اللہ کے نبی بستر پر نماز پڑھ لیتے ہیں، طبیعت اتنی ناساز ہو جاتی ہے کہ وہ سنورنے میں نہیں آتی، صحابہ کرام کا تاتا لگنے لگا، تیمارداری کرنے والے، عیادت کرنے والے آنے لگے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آئیں، اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھا، اللہ کے نبی اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھنے کی طاقت نہیں، زبان سے کہتے ہو میری بیٹی آج پہلا دن ہے کہ میں اٹھ کر تجھے اپنے گلے سے نہیں لگا سکا۔ حضرت فاطمہ بغل میں بیٹھ جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال کے وقت اتنی تکلیف ہو رہی ہے، سنو اتنی تکلیف کہ اماں عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب سے دنیا قائم ہے اب تک اور قیامت تک کسی کو اتنی تکلیف نہ ہوگی جتنی تکلیف جناب محمد رسول اللہ کو ہو رہی ہے۔ کیسی تکلیف، پریشانی، کفارہ، اے اللہ میری امت کو آگ سے تباہ نہ کرنا، اے اللہ میری امت کو پتھروں کی بارش سے تباہ نہ کرنا، کفارہ ادا کر رہے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر حضرت فاطمہ جو اللہ کے نبی کی لفظ جگر تھی، جو اللہ کے نبی کی بیٹی تھی، اور جن کے بارے میں کبھی نبی نے کہا تھا جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے محمد رسول اللہ کو ستایا، اور یہ فاطمہ میرا لفظ جگر ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے محمد رسول اللہ کو ستایا، اور جس نے فاطمہ کی عزت کی اس نے محمد رسول اللہ کی عزت کی۔ حضرت فاطمہ اپنے باپ کی بیماری کو، تکلیف کو، پریشانی کو دیکھتی ہے تو چیختی ہوئی کہتی ہے اگر بیابا اگر بیابا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی پریشانی۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اس داروں کی طرف ہوتے ہوئے کہتے او میری بیٹی، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہ ہوگی، او میری بیٹی صبر کر، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی بھی اتنا غم نہ ہوگا، اتنی تکلیف نہ ہوگی۔ بیٹی سمجھ گئی کہ میرے باپ کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کچھ لوگ غلط جگہ پر نہ لے جائیں گے، دیکھو نبی کو علم تھا، اللہ کے نبی نے وہاں یہ بھی صاف کر دیا جبرائیل امین نے آج مجھے میری موت کا پیغام دے دیا۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، اپنی بیٹی فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کا گلا پکڑا اور ان کے کانوں کو اپنے ہونٹوں تک لائے۔ او میری بیٹی فاطمہ، رونے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، سن ابھی جبرائیل مجھے بتا کر گئے میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے والی کوئی شخصیت ہوگی تو وہ تیری ہوگی، میرے اہل بیت میں، میرے آل میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم ملو گی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد سب سے پہلے 6 مہینے کے فوراً بعد حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، انتقال کر جاتی ہیں۔ جب یہ سنتی ہیں تو اور بھی روتی ہیں، کہو میری بیٹی فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں، میں تو آج چلا جاؤں گا تو مجھ سے سب سے پہلے ملو گی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بشارت سن لو، او میری بیٹی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کی تمام خواتین کا، تمام عورتوں کا سردار بنا دیا، تم جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو۔ حضرت فاطمہ کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آتی ہے، لیکن غم اتنا تھا جو حضرت فاطمہ خود بیان کرتی ہیں کہ نبی کے انتقال کے بعد، میرے باپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد مجھ پر اتنے غم ٹوٹے، نبی کی جدائی کے اتنے غم ٹوٹے، اتنے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر وہ غم کے پہاڑ کسی دن کے اوپر ٹوٹے ہوتے تو وہ دن بھی رات میں بدل جاتے، کسی پہاڑ کے اوپر ٹوٹے ہوتے تو وہ پہاڑ بھی چورا چورا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر بھی تشریف لاتے ہیں، وہ مسواک کر رہے ہیں، وہ مسواک کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی نظر مسواک کے اوپر گئی، حالت اتنی خراب کہ ابھی تک زبان سے گفتگو کر رہے تھے، اب زبان بھی بند، صرف سانس چل رہی ہے، زبان بند ہو گئی، آواز نکل نہیں رہی ہے، قوت گویائی ختم ہو گئی، صرف سانس چل رہی ہے اور اشارے سے جو کچھ کہہ رہے ہیں اشارے سے کلام ہو رہا ہے۔ نظریں اللہ کے نبی کی مسواک کے اوپر پڑتی ہیں، اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے والوں، نبی کی آخری وقت میں بھی نظر پڑی تو مسواک کے اوپر پڑی، اور نبی کی سنت کو تم نے کہاں چھوڑ دیا۔ ٹرینوں میں جاؤ تو آج غیر مسلم نیم کی داتون کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہائے رے مسلمان، تجھے امریکن ماحول چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو مسواک پر پڑی۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی کیا آپ مسواک کریں گے؟ زبان میں طاقت تو نہ رہی، اشارے سے سر ہلایا کہ ہاں۔ اپنے بھائی سے مسواک لے لی اماں عائشہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں مسواک دے دی، اور آخری وقت میں زبان بند ہو چکی ہے، لیکن اللہ کے نبی اپنے دانتوں پر اس مسواک کو رگڑ رہے ہیں، لیکن اب دانت بھی اتنے طاقتور نہ رہے جو مسواک کو دبا سکیں، کھونچ سکیں اور اس چلا سکیں۔ اللہ کے نبی اس لیے وہ مسواک نکال لی، صحیح بخاری کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے وہ مسواک نکال کر حضرت عائشہ کو دے دی۔ اللہ کے نبی کیا یہ مسواک سخت ہے، کرنی ہے، ٹائٹ ہے؟ کہاں؟
کہا کیا میں اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر دوں؟ اشارہ کیا ہاں۔ پھر اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے آخری وقت میں اس مسواک کو لیا اور اپنے دانتوں سے اور زیادہ کوچ دیا، میں نے اس کو اور زیادہ دبا دیا، اتنا نرم کر دیا کہ اللہ کے نبی آسانی سے وہ مسواک کر سکے، میں نے پھر نبی کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کرنا شروع کر دی۔ اتنے میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ چلنے لگے، اچانک تکیے کے نیچے اللہ کے نبی کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ 7 درہم موجود ہیں، ایک روایت میں آتا ہے 3 درہم موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان 3 درہموں کو ہاتھ میں اٹھایا اور نہ جانے کہاں سے آواز آ گئی، آئی نہیں، اللہ نے لوٹائی۔ کیا کہا؟ اے عائشہ، یہ 3 درہم یا 7 درہم جو آج میرے گھر میں موجود ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ کہ اللہ کے نبی آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، آپ کے دوا میں علاج میں کام آئیں گے، اور اللہ نہ کرے کہیں آپ کو کچھ ہو گیا تو یہ آپ کے بعد کام میں آئیں گے۔ کہا عائشہ ان دیناروں سے ہم پر اتنا بھروسہ کر رہی ہو، اور جو سب کچھ دینے والا ہے اس ذات کے اوپر تمہارا کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ اے عائشہ اگر میرا انتقال ہو گیا اور یہ 3 درہم میرے گھر میں بچ گئے تو میں رب کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ یہاں تو بغیر نماز کے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، صاحب ہم تو فلاں بابا کی مریض ہیں۔ یہاں نبی کا حال کیا ہے؟ او ہو، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ 3 درہم 3 دینار بچ گئے تو قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو میری زندگی میں فوراً اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو، غریبوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ مسواک اللہ کے نبی کر رہے ہیں، اماں عائشہ کی ران ہے، اماں عائشہ کی ران پر نبی کا سر ہے۔ کٹورے میں پانی منگایا، پیالے میں پانی آیا، اچانک مسواک کرتے کرتے اللہ کے نبی کے ہاتھ سے مسواک چھوٹ جاتی ہے، مسواک تاریخ مبارک پر گرتی ہے۔ اب اتنی بے چینی نبی کو ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی پانی کے کٹورے میں پانی کے برتن میں اپنے ہاتھ کو ڈبوتے ہیں اور پانی کے چھینٹے اپنے جسم پہ مل رہے ہیں، پانی کے چھینٹے اپنے جسم پر چھڑک رہے ہیں، کبھی چہرے پہ ملتے ہیں۔ تکلیف جاگونی کا عالم یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ پسینہ ہے، اور یہ مومن کی علامت ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ انتقال کے وقت اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبوتے، نکالتے، چہرے پہ ملتے، کیا آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بند ہو جاتی ہے۔ اماں عائشہ دیکھتی ہیں کہ نبی کا ہونٹ ہل رہے ہیں، اماں عائشہ دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں، سوچا کہ شاید اللہ کے نبی آخری وقت میں بھی کوئی نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں۔ اماں عائشہ کہتی ہے میں نے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، اپنے کانوں کو نبی کے ہونٹوں سے لگایا تو میں نبی کے آخری جملے سن رہی تھی۔ اللہ کے نبی آخری جملے ادا کر رہے تھے، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ ما ملکت ایمانکم۔ اے لوگوں میں تو اپنے رب سے جانے جا مل رہا ہوں، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں۔ اے لوگوں میرے جانے کے بعد تم نماز قائم کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، اور ما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کو نہ ستانا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ آخری وقت میں وصیت کیا تھی؟ نماز پڑھتے رہنا۔ آخری وقت میں اگر باپ نصیحت کرے بیٹے میرے مرنے کے بعد یہ کام کرنا، کوئی نالائق بیٹا ہی ہوگا جو اپنے باپ کی وصیت پوری نہ کرے۔ ہر فرما بردار بیٹا، لائق بیٹا اپنے باپ کی آخری تمنا ضرور پوری کرتا ہے کہ میرے باپ نے مرنے سے پہلے ہی وصیت کی تھی۔ ان لوگوں باپ سے بھی بڑا مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اپنے باپ کی وصیت پوری کرتے ہو، پھر امت کے باپ کی نصیحت پوری کیوں نہیں کرتے؟